إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں صحیح دین صحیح راستہ دیا، جینے کا طور اور طریقہ بتلایا، ہر وہ عمل کرنے کو کہا جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اور ہر اس عمل سے دور رہنے کو کہا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی راہ اور جہنم کی راہ دونوں کے بارے میں آپ نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا کہ کون کس راہ پر چلے گا تو کہاں جائے گا، نہیں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کریں اور اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حساب سے جینے کی کوشش کریں اور ہر شر، ہر فساد، ہر برائی سے دور رہیں. بہت سارے گناہ لوگ کھلے عام کرتے ہیں، جبکہ ان گناہوں سے اسلام نے روکا ہے، بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی روکا ہے. انہی میں سے ایک گناہ زنا ہے. تو آج کے درس میں ہم زنا کے بارے میں کچھ جانیں گے کہ یہ زنا ہے کیا، اور اس کے کرنے والے پر کیا کچھ مرتب ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں آدمی زنا کی طرف جاتا ہے، اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اسی سے ریلیٹڈ یا اسی سے متعلق چند باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو اللہ رب العالمین چونکہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں اچھائی کو اپنانے کا حکم دیا ہے اور برائی سے، فحاشی سے رکنے کو کہا ہے. زنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے یہ زنا. اور زنا سے چونکہ معاشرہ بگڑتا ہے، فساد پھیلتا ہے، اسی لیے اسلام نے زنا کے قریب بھی جانے سے روکا ہے. یعنی وہ اسباب اور وہ راستے بھی آدمی اختیار نہ کرے کہ جس راستے پر چل کر کے آدمی اصل زنا تک پہنچے. زنا تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے ہی سے اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے کہ وہ راستے ہی مت چلو کہ جس کی وجہ سے تم وہاں تک پہنچ جاؤ. تو زنا ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. زنا کا جو معنی ہوتا ہے، ایک عام معنی میں زنا مراد لیا جاتا ہے اور ایک خاص معنی ہے زنا سے. زنا کے عام معنی میں مراد کہ مان لے کہ آدمی وہ حرام کام کرے یا اس حرام کام کا ارتکاب کرے جسے اسلام نے روکا ہے. یعنی حرام کام کا ارتکاب کرے جسے اسلام نے حرام ٹھہرایا، منع فرمایا ہے. جیسا کہ مان لے کہ غلط چیز دیکھنا، پکڑنا ہے نا، یا اس کی طرف چلنا، یہ زنا کے عام معنی میں یہ بھی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدم کی اولاد کے اوپر یہ زنا اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھا ہوا ہے. ان اللہ کتب علی ابن آدم من الزنا، کہ آدم کی اولاد کے اوپر زنا میں سے اس کا جو نصیب ہے، اس کا جو حصہ ہے نا، وہ لکھ دیا گیا ہے، اور اس سے وہ حاصل کر کے رہے گا، یعنی وہاں تک پہنچے گا، وہ وہاں تک پہنچے گا، اسے یعنی لا محالہ کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ غلط چیز آدمی دیکھے، اور ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ آدمی غلط چیز پکڑے.
یا زبان کا زنا یہ ہے کہ فحاشی والی بات بولے، فحاشی یعنی گندی بات بولے، یہ ہاتھ، آنکھ اور اسی طرح سے زبان. یہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ غلط چیز کو پکڑے، زبان کا زنا ہے کہ غلط چیز بولے، پیر کا زنا یہ ہے کہ غلط چیز کی طرف چل کر کے جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل اس کی خواہش کرتا ہے، چاہت کرتا ہے، یا نفس اس کی خواہش کرتا ہے یا چاہت کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. انسان کے دل میں یا جو نفس ہے نا، نفس شہوت یا خواہش کی طرف ابھارتا ہے، اور شرمگاہ اس کی سچائی کو اپناتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے، یعنی جھوٹا کرتی ہے. کہ مان لے آدمی خواہش کرتا ہے، پھر اصل زنا تک پہنچ جاتا ہے تو وہ کر لیتا ہے، تو گویا کہ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. اور خواہش جاگا، سوچا، لیکن اس سے رک گیا، وہ نہیں کیا، تو شرمگاہ نے اس کی تکذیب کی ہے، یعنی وہ کام نہیں کیا. تو یہ تو عام معنی ہے زنا کا کہ وہ حرام کام کرے کہ جسے اسلام نے روکا ہے، چاہے ہاتھ سے کرے، چاہے آنکھ سے کرے، چاہے زبان سے کرے، چاہے پیر سے کرے. یہ عام معنی ہے. اور زنا کا خاص معنی یہ ہے کہ اجنبی عورت کے ساتھ، یعنی جو اس کے محارم میں سے یا لونڈی نہیں، یعنی اس کی بیوی نہیں ہے یا اس کی لونڈی نہیں ہے، بیوی محارم نہیں، یعنی محارم میں تو بھائی بہت ساری باتیں ہو جائے گی. تو زنا کا جو خاص معنی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی قبول یا دبر میں غیر شرعی طریقے سے لواطت، یعنی وطی کرے، غیر شرعی طریقے سے، یعنی ایسی عورت کے ساتھ آدمی ہم بستری کرے جو کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے. مان لے بیوی حلال ہے، لونڈی ہے حلال ہے، لونڈی سے آدمی ہم بستری کر سکتا. تو اجنبی عورت سے بغیر شادی کے یا بغیر ایک کہ وہ اس کی لونڈی ہو آدمی ہم بستری کرتا ہے، تو اس کو زنا کہا جاتا ہے. اور یہ جو زنا ہے، یہ زنا کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب تک بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ بڑی بے حیائی والی بات ہے، یہ بڑی بے حیائی والا عمل ہے زنا ہے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو راہ ہے یہ بہت بری ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا. اب زنا کے بارے میں دیکھیں گے کہ حکم کیا ہے، تو زنا یہ حرام ہے، زنا یہ حرام ہے. اللہ رب العالمین نے زنا سے روکا ہے، بلکہ راستہ چلنے سے یا وہ دوائی یا وہ اسباب اپنانے سے روکا ہے کہ جو اپنا کر کے آدمی اصل زنا تک پہنچے. تو زنا یہ حرام ہے. اس کی حرمت پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی آیت جس میں ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ فحاشی کے قریب مت جاؤ، چاہے ظاہری طور پر ہو، باطنی طور پر جو بھی ہو، اس کے قریب بھی مت جاؤ. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر کیا گیا، اس کی غیرت کے بارے میں، حمیت کے بارے میں، کہ اس نے کیا کہا کہ میں اپنی عورت کے ساتھ اگر کسی غیر مرد کو دیکھوں گا تو میں جاؤں گا گواہ لانے، میں تو تلوار سے وہی ختم کر دوں گا، ختم کر دوں گا. تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے بارے میں ذکر کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو؟ تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ میں سعد سے، آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العالمین مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. لأجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اسی وجہ سے تو فواحش کو اللہ رب العالمین نے چاہے ظاہری طور پر ہو چاہے باطنی طور پر حرام ٹھہرایا، حرام ٹھہرایا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام گردانا ہے، اور یہ زنا والا جو عمل ہے یہ حرام ہے، یہ زنا یہ حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. جو لوگ زنا کے اندر لت پت ہے تو آپ دیکھ لیں اس حدیث کو آپ
جس حدیث کو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت چاہیے، زنا کرنے کی مجھے اجازت دیجیے۔ ایک نوجوان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لاؤ، قریب بیٹھاؤ۔ پھر وہ قریب لایا گیا۔ قریب لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے اسے سمجھایا کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ اگر یہ چیز کرنا چاہے تو کیا تم اس کو پسند فرماؤ گے، پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں آپ پر فدا جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یعنی میں اپنے لیے اس کو پسند کر ہی نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ جب تم اپنی ماں کے لیے نہیں پسند کرتے تو دوسرے بھی ایسے ہیں جو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے ہو، کہ تم اس کی ماں کے ساتھ یہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے، کیا تم راضی ہوگے؟ پھر اس نے وہی جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں پسند کرتی ہوئی چیز کو تو دوسرا آدمی کیسے اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرے گا؟ پھر آپ نے کہا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ پسند کرو گے، پھوپھی کے ساتھ پسند کرو گے، خالہ کے ساتھ پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو دوسرے کی ماں، بہن اور بیٹی اور پھوپھی کے ساتھ کیسے تمہیں کرو گے، کیسے کرو گے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر ذنبہ، کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اور اس کے شرمگاہ کو حفاظت فرما، اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ پھر آتا ہے کہ وہ کبھی زنا کی طرف جھانک کر کے بھی نہیں دیکھا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو زنا کے اندر لت پت ہیں اور وہ راستے اختیار کیے ہوئے ہیں جو اصل زنا تک لے جاتے ہیں، وہ راستے۔ تو اسلام میں یہ زنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے اور فواحش میں سے منع گیا ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے آپ اس آیت سے لے لیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فرقان کے نا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامہ ويخلد فیہ مہانا، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي، اور ناحق کسی کو قتل بھی نہیں کرتے ہیں، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو بھی ایسا کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ دگنا عذاب ہے، یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، یعنی گویا کہ یہ شرک اور کفر اور اسی طرح سے ناحق قتل کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے یہ زنا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مومنہ عورتیں ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی ان سے، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی ولا یزنین، سورہ ممتحنہ کھول لیں، ولا یسرقن ولا یزنین، کہ وہ زنا نہیں کریں گی۔ اس بات پر بیعت کی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کہ زنا نہیں کریں گے، آگے پیچھے سے بہتان باندھ کر کے نہیں لائے گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرتے وقت انسان مومن نہیں ہوتا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ مومن زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ جب ایک آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر کے سر پر چلا جاتا ہے، سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس سے واپس ہوتا ہے تو اس کا ایمان آتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ زنا کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے، ایمان یعنی نیکی کرنے سے کیا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نا کہ ایمان نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے گھٹتا ہے۔ تو یہاں ایک آدمی زنا کرتا ہے
جیسا اس حدیث کے اندر ہے نا کہ شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا. گویا کہ یہاں ناقص الایمان ہوتا ہے، ایمان اس کا مکمل نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ سب جو دلائل ہے کہ یہ زنا یہ حرام ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو حرام ٹھہرایا، کیونکہ اسے معاشرہ بگڑتا ہے. حکمت کیا ہے زنا کہ حرام کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اسلام مسلم معاشرے کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، کہ معاشرہ بالکل پاک صاف ہو، غلاظت سے بالکل دور ہو. اسی طرح سے کہ عزتوں کی حفاظت ہو. اس میں زنا کرنے سے کیا ہے کہ عزت کی پامالی ہوتی ہے، دھجی اڑائی جاتی ہے نا. اس لیے مسلمان کی جو عزت و آبرو ہے اس کی حفاظت ہو، ایسا نہیں کہ اس کو بے حرمتی کی جائے اور یہ کی جائے. اسی طرح سے زنا کی حرمت کی حکمت میں سے یہ ہے کہ نسل خلط ملط نہ ہو. خلط ملط سے یہاں بچنے کے لیے اسلام نے یہ چیز ختم کر دیا ہے. ورنہ ایک عورت سے مان لے کہ کئی آدمی جا کر کے زنا کرتا ہے، کس کی نطفہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، کس کا بچہ ہے نہیں ہے کوئی عطا پتہ نہیں. اسی لیے اسلام نے اس کو حرام کیا ہے کہ نسل خلط ملط نہ ہو، معاشرہ بالکل پاک و صاف ہو، اور اسی طرح سے عزت و آبرو کی حفاظت ہو. یہ اس کے حکمت میں سے ہے. زنا جو لوگ کرتے ہیں اس کی سزا اسلام نے مقرر کر دیا ہے. اسی لیے اسلام نے سزا مقرر کیا ہے کہ اگر ایک آدمی زنا کرتا ہے تو زانی کی سزا ہے. اس لیے سزا ہے تاکہ دوسرے لوگ اسے عبرت پکڑے، نصیحت حاصل کرے اور اس عمل سے دور رہے، باز رہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد ان دونوں کو 100 دورے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. ہاں، اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی یہاں رحم دلی نہیں، کوئی شفقت، کوئی مہربانی نہیں، حکم نافذ کرنا ہے وہاں. تو یہاں اسلام کیا بتا رہا ہے کہ جو آدمی زنا کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے بارے میں قرآن کی عیسائی سے پتہ چلتا ہے کہ 100 کوڑے لگائیں گے. لیکن یہ 100 کوڑے کس کے لیے ہے؟ غیر شادی شدہ کے لیے. کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس وہ بیان کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ زمانہ قریب نہیں ہے کہ لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ قرآن میں رجم کی آیت موجود نہیں ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں یا اس کو ہم نافذ نہیں کریں گے. قرآن کریم کے اندر ایک آیت تھی جس کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی تلاوت اس کی منسوخ ہے لیکن حکم موجود ہے. والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت تھی. یہ قرآن کریم کی آیت، اس کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا لیکن حکم یہ موجود ہے. تو یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ وہ زمانہ دور نہیں، یا مجھے خوف ہے کہ کہیں لوگ اس چیز کا انکار نہ کرے کہ قرآن میں تو رجم کا حکم نہیں آیا ہے، رجم سنسار کرنے کا حکم نہیں آیا، تو لوگ اس کو انکار نہ کرنے لگے، جبکہ یہ حکم موجود ہے. یہ حکم موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے. نبی کے زمانے میں بھی زانی کو، شادی شدہ کو رجم کیا گیا. تو یہ جو ہے یہ قرآن کی آیت تھی. کون؟ والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ، کہ بوڑھے مرد اور عورت، مراد یہاں شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا اسلام کے اندر رجم ہے، قتل نہیں ہے، پتھر مار کر کے اس کو ختم کرنا ہے. اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ جیسے جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے اور وہاں لوگوں کی، مومنوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے. وَلِيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت ہونی.
ٹھیک. تو جو شادی شدہ ہیں، شادی شدہ اگر زنا کرتے ہیں تو اس کی سزا اسلام کے اندر رجم ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے الا کہ تین میں سے کوئی کام کر لے، ایک کام کرے. تو اس میں سے کیا ہے کہ ایک آدمی شادی شدہ ہے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے؟ جان لی جائے گی، اس کا خون حلال ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تین کاموں میں سے ایک کام ہے کہ جہاں اسلام کے اندر ہے کہ اگر شادی شدہ کوئی اگر زنا کرتا ہے تو اسلامی شریعت کے حساب سے اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غامدیہ عورت کا واقعہ پیش آیا، اس کو رجم کیا گیا. ماعز اسلمی کا واقعہ پیش آیا، اس کو رجم کیا گیا. یہ سب ہے نا. تو یہ زنا کی سزا ہے کس کے لیے؟ دنیا کے اندر جو زنا کرتا ہے اور زنا کے لیے کہ ثابت ہو جائے، تب ثابت ہو جائے کہ فلاں نے زنا کیا ہے، یا تو وہ خود اقرار کر لے، زانی خود اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے، یا مان لے کہ چار گواہ ہو جائے. چار گواہ اس کو دیکھے، پکڑے. اور کس حالت میں پکڑے؟ جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ جس طرح سرما دانی کے اندر سلائی کا وہ ہوتا ہے نا، اسی حساب سے اس کو دیکھ لے. وہ یا مان لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کنویں کے اندر رسی ہوتی ہے نا، اس حساب سے دیکھ لے. چار لوگ گواہی دے دے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے. یہ زانی کی سزا ہے. آدمی خود گواہی دے دے، اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے نا. یعنی کب یہ نافذ کریں گے کہ ایک آدمی زنا کیا ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، جانتے اور بوجھتے ہوئے اس نے ایسا کیا، یعنی اب اختیار میں، یہ نہیں کہ زبردستی. اگر کوئی زبردستی کسی سے زنا کروائے تو اس پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. ایک تو بچہ سے، تو اگر مان لے کہ کوئی بچہ کرتا ہے، بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، تو اس کے اوپر حکم لاگو نہیں ہوگا اگر بالغ نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اسی طرح سے زبردستی اگر کروایا گیا ہے تو اس پر بھی حکم لاگو نہیں ہوگا. ان اللہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. زبردستی بھی بہت سارے لوگ کرواتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قانون نافذ نہیں ہوگا. تو ایک چیز ہے کہ عقل مند ہے، پوری اختیار کے ساتھ، بالغ بھی ہے، مسلمان ہے، کیا ہے تو وہ اقرار کرے، یا اس کے اوپر 4 گواہ آ جائے، یا حمل ہو جائے، عورت کو حمل ہو جائے، یہ حمل ظاہر ہو جائے. حمل ظاہر ہونے کا مراد، اب دیکھیے ایک چیز یہاں یہ بھی ہے کہ جیسے شروع میں ہی بتایا کہ زنا مان لے کہ غیر عورت کے ساتھ ہے، یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ، بیوی حلال ہے، لونڈی حلال ہے نا، دوسری عورت کے ساتھ آدمی جانتے بوجھتے ہوئے زنا کرتا ہے، تو یہ جو زنا ہے اس کی سزا ہے. اگر کوئی شبہ کے طور پر کسی عورت کے ساتھ جمع کر لیا ہے، یعنی یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میری بیوی ہے، یا مان لے کوئی پاگل تھا، عقل نہیں تھی، ایسی صورت میں کر لیا ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی وہاں اگر ایسا کر لیا ہے. تو یہ آدمی خود گواہی دے دے، اقرار کر لے، یا 4 گواہ آ جائے، یا حمل ٹھہر جائے جسے ظاہر ہو جائے، تو ایسی صورت میں دلائل ثابت ہونے کے بعد اس کو رجم کیا جائے گا. یہ دنیا کے اندر سزا ہے. جو شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کی سزا چاہے مرد ہو یا عورت، رجم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، سنسار کر دینا ہے. اور سنسار کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مان لے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہو وہاں، یا ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، یعنی حاکم جو مسلمان کا جو لیڈر ہے اس کی موجودگی میں وہ حساب سے نافذ کرے وہاں، یا عدالت ہو، ایک اسلامک عدالت ہو، اس کے تحت سب کام ہو، تو ایسا ہے. سنسار کرنے کے حوالے سے کہ مان لے کہ سینے تک اس کو گڈھا کھود کر کے گاڑ دیا جائے، ہے نا، اور اس کے بعد پتھر مارا جائے اس کو. عورت ہے تو عورت کے حوالے سے ہے کہ اس حساب سے وہ باپردہ ہو، کہ رجم کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ اس کے جسم کے حصے وغیرہ ظاہر ہو. اس حساب سے اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ رجم کے بارے میں ہے کہ اس طرح سے اس کو رجم کیا جائے گا اور ختم کیا جائے گا. اگر غیر شادی شدہ ہے،
چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. ایک مان لے کہ شادی شدہ ہے، دوسرا غیر شادی شدہ ہے، تو جو شادی شدہ ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ رجم ہے. غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے 100 کوڑے. 100 کوڑے اگر لڑکا ہے، مرد ہے، تو 100 کوڑے لگیں گے اس کو، اور پھر 1 سال کے لیے ملک سے نکالا جائے گا. 1 سال کے لیے شہر سے نکالا جائے گا. اگر عورت ہے تو عورت کے لیے تو ہے وہی چیز، 100 کوڑے ہیں، 100 درے ہے، لیکن باہر نکالنے کے حوالے سے یہاں علماء کہتے ہیں کہ اگر فتنہ ہے تو اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا، کہ یہاں سے نکلنے کے بعد اور وہ اس میں آگے بڑھ جائے، فحاشی میں نکل جائے، تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا اگر اس طرح کی صورتحال ہو یا اس طرح کی بات ہو. تو یہ تو دنیا کے اندر سزا ہے کہ دیکھیے اللہ کی طرف سے یہ عذاب دنیا کے اندر ہے. جو شخص زنا کرتا ہے اور پکڑا نہیں گیا ہے، آخرت کے اندر اس کے لیے کیا سزا ہے؟ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا صحیح بخاری کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا قبر کی زندگی میں جو عذاب ہو رہا تھا نا، تو لمبی روایت ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ اس کو عذاب ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. تو یہ جو 2 فرشتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے، ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا کہ ایک جگہ جو تنور نما بنا ہوا تھا، تنور کے مالے کی نیچے کی جو جگہ ہوتی ہے نا کشادہ ہوتی ہے، چوڑی ہوتی ہے، اور اوپر چھوٹا ہوتا ہے، جس طرح روٹی بناتے نہیں ادھر تنور ہو گیا اس نما کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اندر سے اس میں آواز آ رہی، بہت چیخ پکار کی آواز آ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو پھر لمبی حدیث سے فرشتوں نے کہا کہ آگے چلے. پھر لاسٹ میں بتایا کہ وہ آگ، یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر آگ ہے، اور جب آگ کا شعلہ جب نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے نا تو یہ لوگ اوپر آتے اور چیخنے لگتے ہیں، اور ایسا آپ نے دیکھا کہ نکل چلیں گے، یہ لوگ نکل آئیں گے باہر، لیکن جب جیسے ہی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے یا اس کا شعلہ کم ہو جاتا ہے نا تو پھر نیچے چلے جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتلایا گیا کہ جو آپ نے دیکھا مرد و عورت کے سلسلے میں کہ جب شعلہ نیچے سے اوپر کی طرف اٹھتا تو لوگ اوپر آتے اور چیختے، اور جیسے ہی شعلہ کم ہوتا تو نیچے چلے جاتے، تو یہ زناکار مرد اور عورت، زانی کرنے والے مرد اور زنا کرنے والے عورت، یعنی زانی مرد، زناکار مرد اور زناکار عورت کی یہ سزا ہے. تو یہ جو زنا ہے یہ اسلام کے اندر حرام ہے. اور سورہ فرقان کی جو آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے دگنا عذاب ہے، یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا. ہاں، جو توبہ کر لے اور عمل صالح کرے تو اللہ رب العالمین نیکیوں سے برائیوں کو بدل دے گا. اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے. تو زنا یہ میرے بھائی معاشرے کے لیے ایک ناسور بنتا جا رہا ہے، اور یہ عام سی بات ہو گئی ہے. ابھی تو مان لے کہ کھلے عام زنا ہو رہا ہے، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قرب قیامت زنا اس طرح سے عام ہو جائے گا کہ ایک آدمی روڈ کے سائڈ میں زنا کرے گا تو اس وقت کا سب سے بہتر آدمی وہ ہوگا، اور جو یہ کہے گا کہ کاش کہ اس کو کسی آڑ میں لے جا کر کے یا اوٹ میں یا پردے میں لے جا کر کے تم کرتے تو بہتر ہوتا. ابھی تو مان لے کہ یہ چیز عام ہو گئی ہے، لوگ زنا کی طرف بہت تیزی سے بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی زنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اور اسی میں اس کے لیے بہتری ہے، اسی میں اس کے لیے بھلائی ہے. جو اس چیز کو اپنائے گا نا اسی کے لیے خیر ہے، جو اس شر سے، اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا نا اسی کے لیے رب کے یہاں وہ جنت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے چھپا رکھا ہے. تو اس خواہش کو آپ قربان کریں، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے اندر آپ پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور بار بار اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. حدیث کے اندر یہ بھی ہے نا کہ ایک آدمی تہامہ پہاڑ کے برابر، تہامہ پہاڑ جیسی نیکی لے کر کے آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب ہوا منصورہ کر دے گا، ریت کی طرح کر دے گا. کیونکہ جب لوگوں میں ہوتا تو اپنے آپ کو بہت متقی اور پرہیزگار کہتا، لیکن جیسے ہی تنہائی میں جاتا تو اللہ کی حد کو پار کر جاتا وہ،
حد کو پار کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے آدمی ڈرے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا، اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو یہ زنا کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں کہ زنا اسلام کے اندر حرام ہے، اور زنا کی حکمت ہے کہ معاشرے کو پاک و صاف، نسل خلط ملط نہ ہو، یہ سب ہے، اور اس کے حرمت پہ دلائل موجود ہیں۔ اب اس کے اسباب کیا ہے؟ اسباب یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ ایک آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے تو وہ اس سے بچ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں مومن مرد اور مومن عورت سے کہا ہے نا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، یعنی نگاہوں کو، شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو آدمی نگاہ کو نیچے رکھے، بالکل غلط چیز کی طرف نہ جائے۔ اسی طرح سے وہ راستہ آدمی اختیار نہ کرے کہ جو اختیار کر کے آدمی اصل زنا تک پہنچتا ہے۔ اصل زنا تک لے جانے کا جو سبب ہے اس راستے سے آدمی بچے، اور اس سے بچنے کے لیے جو طریقہ، جیسا کہ اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر، کہ جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، اس لیے کہ اس سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جس کے پاس مان لے کہ شادی کی استطاعت نہیں ہے، مان لے کہ جسمانی قوت ہے لیکن مالی قوت نہیں ہے، کھلا پلا نہیں سکتا ہے، تو کیا ہے، وہ روزہ رکھے، کثرت سے روزہ رکھے، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور اجنبی عورتوں سے خاص کر کے بات نہ کرے۔ بہت سارے لوگ لگے ہوئے رہتے ہیں، بہت سارے۔ میرے بھائی، حدیث میں بتایا شروع میں ہی کہ جیسا کہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا کہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو دوسروں کے لیے کیسے پسند کرو گے۔ یہ آپ اپنے سامنے رکھیں، اور پھر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا، اللہ سے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، نگاہوں کی حفاظت کے لیے آپ کثرت سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔